السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں نماز میں وہ ہونے والی غلطی جس کی بنیاد پہ نماز ہی نہیں ہوتی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ حضرت وہ کون سی غلطی ہے نماز میں جس کے رہ جانے کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی، بلکہ سجدہ سہو کرنے سے بھی وہ نماز مکمل نہیں ہوگی بلکہ آپ کو دوبارہ ادا کرنی ہوگی۔ تو ایسی کچھ غلطیاں ہیں جس کو میں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو نماز شروع کرنے سے پہلے کی دھیان رکھنی ہوگی، اور کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو نماز کے اندر دھیان رکھنی ہوگی۔ ان چیزوں کو آج کے اس ویڈیو میں ایک ایک کر کے آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، میں محمد وسیم، آپ دیکھ رہے ہیں زلزلہ وسیمی۔ سب سے پہلی غلطی جو نماز سے باہر اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، جس چیز کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ بدن کا پاک ہونا۔ اگر آپ کا بدن کسی جگہ سے ناپاک ہے، کہیں پہ نجاست لگی ہوئی ہے، یا صحیح طریقے سے آپ غسل نہیں کیے ہیں، تو پھر آپ کی اس غلطی کو سجدہ سہو صحیح نہیں کر سکتی، بلکہ نماز دوبارہ ادا کرنی ہوگی۔ کب؟ جب کہ آپ صحیح طریقے سے بدن کو پاک کر لیں۔ نماز ادا کیا، اور نماز ادا کرنے کے بعد دیکھ رہے ارے نجاست بدن پہ جو ہے لگی ہوئی ہے، اتنی نجاست لگی ہوئی ہے کہ ایک جو چوتھائی یہ جو ہتھیلی ہے جو سکے کے برابر ہوتا ہے، اس سے زیادہ نجاست اور بڑی نجاست لگی ہوئی ہے، تو پھر بدن ناپاک ہوا نا۔ تو اب کیا ہوگا کہ آپ کو اس جگہ کو پاک کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد آپ کو نماز ادا کرنی ہوگی۔ وہ جو نماز آپ پڑھے تھے وہ نماز آپ کی ادھوری اور نامکمل ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کپڑوں کا پاک ہونا۔ جس طریقے سے بدن کا دھیان رکھا جاتا ہے، اسی طریقے سے کپڑوں کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ کپڑے میں بھی کہیں نجاست وغیرہ، یا کپڑا صحیح سے دھلا ہوا ہے یا نہیں، نجاست وغیرہ، یا پھر کوئی ایسی نجاست لگی تھی جس کی بنیاد پہ اس کپڑے کو جو دھونے کا صحیح طریقہ ہے اس طریقے سے دھویا گیا ہے یا نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ چاہے اس میں کتنی نمازیں پڑھ لیں، ساری نمازیں آپ کو دہرانی ہوگی، وہ نماز آپ کی نامکمل ہوگی۔ نمبر 3، ستر کا چھپا ہونا۔ جو عورات ہوتے ہیں، جس مرد اور عورت کے الگ الگ حصے ہوتے ہیں، جیسے مرد کا ناف سے لے کر کے گھٹنے تک یہ چھپانے کی چیز ہے، ستر عورت اسے بولا جاتا ہے، یعنی چھپانے کی چیز۔ اسی طریقے سے عورت کا سر سے لے کر کے پاؤں تک، سوائے چہرہ کے، دونوں ہاتھ کی ہتھیلی کے اور پاؤں کے جو ٹخنے ہوتے ہیں اس کے نیچے کے حصے، بس اتنا۔ اس کے علاوہ پورا بدن چھپانا ہوتا ہے عورت کے لیے۔ مرد کو ناف سے گھٹنے تک۔ یہ اگر ان میں سے کہیں کھلا رہ گیا کچھ حصہ جس سے کہ نماز میں دقت ہوگی، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ دوبارہ آپ کو پھر سے وہ جو ہے صحیح طریقے سے لباس پہن کے آپ کو نماز ادا کرنی ہوگی۔ یہ 3۔ نمبر 4، نماز کی جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ ناپاک جگہ پہ نماز پڑھیں گے تو بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ شرائط نماز میں بھی سے ہے اور یہ فرض بھی ہے، آپ یاد رکھیے گا۔ نماز کی جگہ کا پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ نمبر 5، نماز کا صحیح وقت ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر آپ ظہر کی نماز، عصر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی؟ ابھی ظہر کا وقت ہے ہی اور عصر کی نماز آپ پڑھ لیے تو عصر کی نماز نہیں ہوگی۔ جب عصر کا وقت شروع ہوگا تب آپ نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد نماز ہوگی۔ اور ظہر کا وقت تھا ہی، آپ نے عصر کی نماز شروع کر دی کہ عصر کا وقت شروع ہو گیا، بعد میں پتہ چلا کہ جو میں نے پڑھا وہ تو عصر کا وقت شروع ہی نہیں ہوا تھا، تو پھر یہ وقت کا صحیح نہیں ہوا۔ وقت صحیح نہیں تھا یعنی عصر کا وقت نہیں تھا، تو اب آپ عصر کا وقت شروع ہوگا تب آپ عصر کی نماز پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے ہر نماز کا یہی حکم ہے، تو وقت کا صحیح ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ نمبر 6، قبلہ کی طرف رخ
رخ کرنا، قبلہ کے علاوہ آپ کسی اور طرف رخ کریں گے کر کے نماز پڑھی اور پتہ چلا کہ یار یہ تو میں نے دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھی، تو اب آپ کی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ آپ کو نماز ادا کرنی ہوگی۔ نمبر 7، نماز کی نیت کرنا۔ بغیر نیت کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے، اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھیے گا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی نیت ہمارے دل کے اندر ہونا ضروری ہے، اس بات کو ہمیشہ خیال میں رکھیے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہوا کرتا ہے۔ نمبر 8، تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر کہنا، زبان سے اللہ اکبر کہنا، یہ بھی ضروری ہے، ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر کہنا۔ تکبیر تحریمہ یہ بھی شرائط نماز میں سے بھی ہے، فرائض نماز میں سے بھی ہے، تو یہ اگر تکبیر تحریمہ نہیں کہی آپ کی نماز نہیں شروع ہوگی، نماز ہی نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے نمبر 9، قیام کرنا، کھڑا ہونا، یہ بھی جو ہے ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی عذر شرعی نہیں ہے، آپ نے یوں ہی شوقیہ کھڑے نہیں بلکہ بیٹھ کے نماز پڑھی یا کرسی پہ پڑھی جبکہ آپ کو کھڑے ہونے کی استطاعت تھی، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ آپ کو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنی ہوگی، یہ بات بھی دھیان رکھیے گا۔ اب جو لوگ شوق سے کھڑے نہیں بلکہ کرسی پہ، اکثر مسجدوں میں آپ جائیے، یہاں نہیں باہر کی مسجدوں میں تو جو ہے لائن سے کرسی لگی ہوئی ہوتی ہے، آدھی مسجد کرسیوں سے بھری ہوئی ہے، جبکہ کھڑے ہونے کی استطاعت ہے اس کے باوجود وہ کرسی پہ کوئی بیٹھ کر کے عجب الگ طریقے سے جو ہے نماز پڑھ رہا ہے۔ کھڑے ہونے کی استطاعت ہے، قیام فرض ہے، یاد رکھیے گا، اور فرض کو کی پوری کرنے کے لیے سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ اب قیام آپ نے فرض ہے چھوڑ دیا تو سجدہ سہو سے یہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی۔ نمبر 10، قرات کرنا، سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھنا، یہ بھی فرض ہے۔ اگر سورہ فاتحہ پڑھی ہی نہیں، کوئی صورت ملائی ہی نہیں، تو پھر پہلی دوسری رکعت میں فرض کی نماز میں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اب سجدہ سہو کرو گے تو بھی نماز مکمل نہیں ہوگی، بلکہ دوبارہ آپ کو نماز پڑھنی ہوگی۔ انشاءاللہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ نمبر 11، رکوع کرنا۔ رکوع بھول گئے، سیدھا سجدے میں چلے گئے اور سوچا بھول گئے، سجدہ کر لیا، پھر دوسرا سجدہ کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے اور سجدہ سہو کر کے پورا کر لیں گے، نہیں، یہ فرض ہے، اسے کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ سجدے میں چلے گئے ہیں تو آپ واپس کھڑے ہو کر کے رکوع میں جائیے، رکوع ادا کیجئے، اور نہیں کیا تو آپ کو دوبارہ نماز ادا کرنی ہوگی۔ نمبر 12، سجدے کرنا، دونوں سجدے یہ فرض ہے، سجدہ کرنا بھی فرض ہے۔ اگر ایک سجدہ بھی بھول گئے، آپ نہیں کیا، بعد میں یاد آیا کہ ہم نے تو فلاں رکعت میں ایک ہی سجدہ کیا تھا، سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، دوبارہ آپ کو نماز پڑھنی ہوگی، بار بار یہی بات کہہ رہا ہوں آپ کو۔ نمبر 13، التحیات پڑھنا، یہ بھی فرض ہے۔ جو قاعدے میں بیٹھے ہم، التحیات پڑھنا یہ فرض ہے۔ اگر آپ التحیات نہیں پڑھے اور آگے درود ابراہیم یا دعائے معصورہ وغیرہ پڑھ لیا تو بھی آپ کو نماز دوبارہ ادا کرنی ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی؟ ان چیزوں کا ضرور خیال رکھیے گا۔ تو نماز کے فرائض جو ہیں کچھ باہر کچھ اندر ملا کے 13 ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا، جو باہر ہیں وہ شرائط نماز میں سے بھی ہے اور فرائض نماز میں سے بھی ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا نماز پڑھنے والوں پہ یہ ضروری ہے۔ اس مسئلے کو آپ سنیں، سمجھیں اور دوسروں تک اسے شیئر کر کے سب کو بتائیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ نماز دوبارہ ادا کر سکے۔ امید ہے باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی محمد وسیم کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔